بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ تمام مسلمانوں کو آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بہت مبارک ہو۔ یہ بہت ہم سب کے لیے مبارک دن ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دن ہم سب کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، اور ہماری جو مشکلات ہیں، ہماری جو پریشانیاں ہیں، جو بھی اس وقت چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے نکالے، اور ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے اور دنیا جہان میں بسنے والے کہیں پہ بھی جو مسلمان ہیں ان کے لیے آسانیاں اور ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، خبروں کا معاملہ۔ چونکہ میں ایک رات کو ایک تجزیہ سن رہا تھا، اور اس میں کل کہانی یہ تھی کہ آپ کان ادھر سے پکڑیں، آپ کان ادھر سے پکڑیں، آپ پوری کی پوری پاکستان کی سیاست کو صفحے کے اوپر لے کے بیٹھ جائیں، ایکویشن بنائیں، تو اگر اس میں سے اگر آپ مائنس کرنا چاہتے ہیں عمران خان کو تو وہ مکمل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ معاشرے کا ایک بڑا سیگمنٹ جو اکثریت میں ہے اس کو سائیڈ پہ کر کے آپ منظر نامہ تشکیل دینا چاہتے ہیں اقلیت کی بنیاد کے اوپر۔ یہ چل نہیں سکتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے جو اس وقت رائٹ ناؤ ہے، عمران خان کہتے تھے کہ میں ان کو تھکا کے دوڑا کے ماروں گا۔ عمران خان تو جیل میں ہے، لیکن ان کی ٹیم نے یہ سمجھ لیا کہ ان کو تھکانا ہے اور ان کے اعصاب کا امتحان لینا ہے جیسے عمران خان لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کیسے اچانک فل فارم میں آئی ہے اور چوتھا گیئر لگا دیا۔ یہ بڑی دلچسپ سا معاملہ ہے۔ تحریک انصاف کا اگر وہ کسی نے ایک لطیفہ ہے جو ہماری نااہلی اور اس چیز کو کرتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی چیز ہو جائے تو آپ پولیس کے لیے 15 پہ کال کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ممکن ہے کہ 15 پہ کال کریں تو پولیس لیٹ آئے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پولیس جلدی آئے تو آپ گلی محلے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لہرا دیں یا عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگا دیں، تو وہ پولیس جو آپ کو رسپونڈ نہیں کرے گی، جو آئے گی نہیں، وہ یوں آئے گی جیسے آنے کا حق ہوتا ہے۔ اس سے آپ کو صورتحال کا اندازہ لگتا ہے۔ کل پاکستان تحریک انصاف نے کرک کے اندر جلسہ کیا، اور جو کرک کے اندر جلسہ تھا وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو روکنے کی کوشش کی گئی، اور روکنے کی کوشش کے باوجود لوگوں نے وہاں پہ اجتماع بھی کیا اور لوگوں کو حوصلہ ہوا۔ اور حیران کن بات تھی کہ لوگ کو یہ نہیں تھا کہ 100 200 ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، اور اس خوف کے باوجود تھے کہ وہ گرفتار کر لیے جائیں گے، ان کے خلاف کارروائی ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کرک کے بعد تو بات آگے چلی گئی ہے، اب تو پشاور کا جلسہ لے بیٹھا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ کل جو گیلپ کا سروے اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات ہیں۔ ایسے سرویز پاکستان میں ہوتے ہیں، اچھا اگر اس کے لیے نہیں میں سے بٹ کنٹرول سروے کا لفظ استعمال کر رہے تھے، وہ کنٹرول ہونے کے باوجود بھی عمران خان کی مقبولیت ہے۔ چلیں یہ کیا ہوگا نا کہ اگر 20% ہے تو شاید 15% دکھا دیا ہوگا، ذرا یہی کیا ہوگا، لیکن وہ خبر میں نے آپ کو دے دی کہ مسلم لیگ نون کے اپنے سروے جنہوں نے تھرڈ پارٹی سے کروائے ہیں، 2 سروے، ان دونوں میں تحریک انصاف کو اکثریت ہے۔ خیر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جو گیلپ کا سروے ہے جس کے اوپر سوالیہ نشان ہے، اس کے باوجود ان کو خیبر پختونخوا میں 2/3 اکثریت کی اس وقت بھی مقبولیت جو ہے وہ حاصل ہے۔ اب خیبر پختونخوا میں تو پاکستان تحریک انصاف کے کوئی قریب بھی نہیں ہے، مقابلہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اب ایسے میں انہوں نے کرک کے اندر آغاز کیا ہے، اور کرک کے بعد اب پشاور کا نعرہ لگ گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو پہلی حکومت ملی وہ بھی پشاور خیبر پختونخوا کی ملی۔ اب ایک بار پھر جب نئی جان پڑنے والی ہم بات کر رہے ہیں، یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک دوسرا جنم ہے، ایک وہ جنم تھا، اب اس میں سے اب دیکھیں نا، اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ انوار الحق کاکڑ سرکار تو بالکل فارغ سرکار لگ رہی ہے، انہوں نے BBC اردو کے ساتھ بات کیا کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ان سے یہ سوال پوچھا گیا BBC کی جانب سے کہ کیا اس وقت عمران خان اور فوج کے درمیان کوئی مقابلہ ہے، اور کیا ملکی ماحول کو وہ اس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، میں عمران خان با مقابلہ ریاست دیکھ رہا ہوں، یعنی ان کے مطابق عمران خان کا مقابلہ فوج سے نہیں ریاست سے ہے۔ اب انوار الحق کاکڑ کو کون بتائے، ریاست کی تعریف لوگ ہوتے ہیں۔ چونکہ میں پولیٹیکل سائنس کا ایک طالب علم ہوں ادنا سا، تو ریاست کی تعریف یا ریاست کے جو ایلیمنٹس کی ہم بات کرتے ہیں نا، اس کے اندر پہلا پاپولیشن ہوتی ہے، یعنی لوگ ہوتے ہیں۔
یہ اس کے بنیادی تشکیل کے جو اجزاء ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو یہ کیسی ریاست کی بات کر رہے ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب؟ ٹھیک ہے آپ کی موجیں لگی ہوئی ہیں, آپ ٹور شور کر رہے ہیں, آپ کو اقتدار اختیار ملا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ریاست پاکستان سے مراد ریاست کے لوگ ہوتے ہیں. یہ دیواریں تو ریاست نہیں نہ ہوتی, یا یہ کرسی تو ریاست نہیں ہے. ریاست لوگ ہیں, سب سے بڑا سٹیک لوگ ہوتے ہیں. اور اگر لوگوں کی اکثریت جس کے ساتھ ہے, آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ, یعنی عمران خان کا مقابلہ پاکستان کی 70-80% عوام کے ساتھ ہے, بالکل بھی نہیں. آپ عوام کو موقع دے دیں, عوام آپ کو بتا دے گی. تو یہ کام نہ کریں. اور فوج سے بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے, فوج پاکستان کی فوج ہے. عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے, اس سے بڑا جملہ کیا ہو سکتا ہے کہ میرا ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں ہے. اس ملک کے لیے مضبوط فوج کا, ایک پروفیشنل فوج کا ہونا ضروری ہے. کوئی اختلاف نہیں ہے, دنیا جہان کے اندر پروفیشنل فورس جو ہے وہ ہم سب کا فخر ہوتی ہے, اور فخر کریں گے, اس کے اوپر کون سی وہ دوسری. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو آگ بھڑکانا چاہتے ہیں, جو آگ لگانا چاہتے ہیں, جو ان سب کی تماشا. دیکھیں نا, اگر تحریک انصاف یا فوج کے درمیان یہ سب کچھ ہوگا تو یہ کس کی موج ہے؟ یہ نون لیگ کی موج ہے نا, یہ انوار الحق کاکڑ کی. اور عمر چیمہ تو کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی باپ پارٹی مسلم لیگ نون میں ضم ہونے جا رہی ہے, اور ان کے مطابق انوار الحق کاکڑ اس میٹنگ کے اندر شامل تھے. تو آپ تو ڈائریکٹلی بینیفیشری ہیں. خیر یہ بات تھوڑی لمبی ہوگی, واپس اس طرف آتے ہیں. تو پشاور والی جو خبر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ کرک کے اندر تو جو کچھ ہوا, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اتوار کے دن پشاور کے اندر جلسے کا اعلان کر دیا ہے. اور اتوار کے دن پاکستان تحریک انصاف جو ہے, یعنی کل کا دن چھوڑ کے پرسوں پشاور کے اندر جلسہ ہوگا. اگر کرک کے اندر لوگ اتنی بڑی تعداد کے اندر آئے ہیں, اور پشاور کے اندر کتنی بڑی تعداد کے اندر آئیں گے, اور جب پشاور میں لوگ نکلیں گے اور پولیس روکے گی, یا جو آپ نے کل جو کچھ وہاں پہ کیا ہے وہی آپ پشاور کے اندر کریں گے, تو یہاں تو کیمرے بھی ہوں گے, یہاں تو لوگ ذرا انٹرنیٹ کی فیسلٹی بھی بہت بہتر ہوگی. تو میرے خیال سے یہ جو اعصاب کی جنگ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کھلاڑی بھرپور طریقے سے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب اندازہ اس بات سے کیجئے کہ عمران خان کا ڈر یا خوف, میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جو سروے جس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں, اگر یہ مان بھی لیا جائے یہ سروے ٹھیک ہے, تو اس سروے کا مطلب یہ ہے کہ ہم الیکشن سے مزید دور ہو رہے ہیں. اور میں نے اس کی وجہ بتائی تھی کہ جب جب تحریک انصاف کی مقبولیت زیادہ نظر آئے گی یا پتہ چلے گا, مطلب الیکشن نہیں ہوگا, اور الیکشن میں جانے کا وہ رسک نہیں لے سکتے. یہی بات حامد میر نے رات کو مہر بخاری کے شو میں بیٹھ کے کی ہے کہ اگر تحریک انصاف کی مقبولیت کا معاملہ ایسے ہی برقرار رہا تو الیکشن میں تاخیر ہوگی. اب ذرا الیکشن کی تاریخ کا اندازہ, تاخیر کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ انٹرم سیٹ اپ مخصوص مدت کے لیے آتا ہے, لیکن نہ تو انوار الحق کاکڑ نہ محسن نقوی, کوئی بھی اس وقت جو نگران حکومت ہے لگ ہی نہیں رہا وہ نگران دورانیے کے لیے آئی ہے. اب پنجاب کے اندر ایک نگران وزیر ہے پرائمری ہیلتھ کے, ڈاکٹر جمال ناصر. وہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ حالات ٹھیک کرنے اور حکومت کے رہنے کے لیے انہیں کم از کم 10 سال چاہیے. ان کے مطابق جو تھوڑے عرصے میں انہوں نے کام کیا ہے وہ اتنا 3 سال میں نہیں ہوا, اور اگر ہمیں 10 سال کا موقع دے دیا جائے تو جناب ہم صورتحال کو تبدیل کر دیں گے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ نے یہ جو کچھ پاکستان کے اندر پچھلے 3 مہینوں میں ہوا ہے ہم نے وہ بھی نہیں دیکھا. جس طرح میں نے انوار الحق کاکڑ کی پچھلی سٹیٹمنٹ دی تو انوار الحق کاکڑ سے یہ پوچھا گیا کہ یہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ضیاء کے دور میں ہوا وہی کچھ ابھی ہو رہا ہے, تو انہوں نے اس بات کو یہ کہا کہ تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کا ضیاء کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے خلاف ہونے والی کارروائی یا مشرف کے زمانے میں نون لیگ کے خلاف ہونے والی کارروائی سے موازنہ کرنا بیہودہ تجزیہ اور غلط بات ہے. پھر فرمانے لگے اگر آپ سویلین نگران حکومت کا فوجی جنتا سے موازنہ کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی. کیا پاکستان میں ملٹری ٹیک اوور ہوا ہے؟ کیا آئین معطل ہے؟ عدالتیں کام کر رہی ہیں جبکہ بنیادی حقوق موجود ہیں. پاکستان میں کتنی عدالتیں کام کر رہی ہیں, پاکستان میں کتنے بنیادی انسانی حقوق ہیں, اس کا فیصلہ آپ خود کر لیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.